اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 40۔ الفاظ کا الگ الگ ترجمہ دیکھیں گے۔ یا بنی اسرائیل، یا حرف ندا ہے جس کے ساتھ کسی کو آواز دی جاتی ہے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اے۔ بنی ابن کی جمع ہے۔ ابن عربی زبان میں بیٹے کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے بنون یا بنین، بعض حالتوں میں واو نون کے ساتھ اور بعض حالتوں میں یا نون کے ساتھ۔ اور جیسے شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ بعض اوقات آخر سے نون کو گرا دیتے ہیں تو خالی رہ جائے گا بنو یا بنی، یا آخر میں جو واو یا ہیں یہ جمع کی علامت ہے۔ جیسے مسلم کی جمع مسلمون یا مسلمین، اور بعض دفعہ آخر سے نون کو حذف کر دیں تو خالی مسلمو یا مسلمی رہ جاتا ہے۔ تو بنی بیٹو، اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اسرائیل، اور اس کا مطلب بھی ہے عبداللہ، اللہ کے بندے۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو۔ اور بنی اسرائیل چونکہ لقب کے طور پر معروف ہے، یہود اور نصارہ پر بولا جاتا ہے، تو اس کا ترجمہ کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں، یوں ہی کہہ سکتے ہیں اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو۔ ذکر سے نکلا ہے، ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، اور یہ امر کا لفظ ہے، اس کے آخر میں واو جمع کے لیے ہے۔ تم یاد کرو نعمتی، نعمت اردو میں بھی بولا جاتا ہے، نعمت احسان فضل، اور آخر میں یا متکلم کے لیے ہے، واحد متکلم۔ نعمتی میری نعمت کو یا میرے احسان کو، التی وہ جو، یہ اس میں موصول ہے جو وچ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ مؤنث کے لیے ہے التی، مذکر کے لیے ہے الذی۔ چونکہ نعمت مؤنث ہے تو اس کے لیے التی مؤنث کا لفظ استعمال کیا گیا۔ التی جو یا وہ جو، انعمت، انعم انعام کرنا، عطا کرنا، اور آخر میں تا کے اوپر پیش ہے، تا پیش تو، اس کا مطلب ہے میں نے۔ سورۃ الفاتحہ میں بھی آپ نے یہ لفظ پڑھا تھا تا، تو وہاں آپ نے ترجمہ کیا تھا انعام کیا تو نے، اور یہاں پر آپ ترجمہ کریں گے انعام کیا میں نے، انعمت۔ تو یہ دو علامتیں آپ یاد رکھیں، بلکہ یاد ہوں گی آپ کو۔ اگر کسی لفظ کے آخر میں تا زبر تا آ جائے تو اس کا ترجمہ کریں گے تو نے، اور اگر تا کے اوپر پیش آ جائے تو اس کا ترجمہ کریں گے میں نے۔ انعمت، عطا کی میں نے، انعام کیا میں نے، علیکم تم پر یا تم کو، عطا کی میں نے تم کو یا انعام کیا میں نے تم پر، اور اوفو تم پورا کرو، اوفا یوفی، ایفا یہ باب افعال ہے، اس کا مجرد آتا ہے وفا۔ وفا کا ترجمہ
وفا اردو میں بھی بولا جاتا ہے پورا کرنا، اور ایفا باب افعال بھی اردو میں بولا جاتا ہے، کہتے ہیں ایفائے عہد، وعدے کو پورا کرنا، اور یہ امر کا لفظ ہے جمع کا۔ اوفو پورا کرو تم، بعہدی بی کا ترجمہ ساتھ، یکو عہد پختہ وعدہ، عہد کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور آخر میں یا متکلم کی ضمیر ہے، میرے، بعہدی میرے عہد کو، اوفی اس کے شروع میں جو الف اور اس کے اوپر پیش ہے، یعنی جسے حمزہ کہتے ہیں، الف کے اوپر اگر کوئی حرکت آ جائے تو اسے حمزہ کہا جاتا ہے، یہ حمزہ متکلم کے لیے ہے۔ مضارع کے الفاظ کے شروع میں حمزہ متکلم کی ضمیر کے طور پر متکلم کے صیغے کو واضح کرتا ہے، کہ لفظ کو ظاہر کرتا ہے۔ اوفی میں پورا کروں گا، تو اس الف کا ترجمہ ہم نے کیا میں، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو، اور ایایا اس طرح کا لفظ سورۃ الفاتحہ میں بھی گزرا ہے، لیکن وہاں تھا ایاکا، وہاں آپ نے ترجمہ کیا تھا صرف تیری یا تیری ہی، تو ایا حصر کے لیے آتا ہے، صرف کے معنوں میں، اور کاف مخاطب کی ضمیر ہے اور یا متکلم کی ضمیر ہے۔ اگر اس کے آخر میں کاف ہوتا جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہے ایاکا، تو اس کا ترجمہ کرتے صرف تیری یا تیری ہی، اور اس کے آخر میں چونکہ یا آیا ہے تو متکلم کا ترجمہ کریں گے ایایا صرف میری، صرف مجھ سے، یا یوں ترجمہ کریں گے مجھ ہی سے، تو مجھ یا کا ترجمہ ہے، اور ہی یا صرف یا کا ترجمہ ہے۔ فرحبون پس تم مجھ سے ڈرتے رہو، فا کا ترجمہ پس، اور ارہبون یہ رہب سے نکلا ہے، رہب کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، خوف کرنا، اور یہ بھی امر کا لفظ ہے، رہب یرہب، ارہبون امر کا جمع کا صیغہ ہے، تم سب، آخر میں واو جمع کے لیے ہے۔ اور ایک نئی آپ کے لیے گرامر کی بات، کہ پچھلی مرتبہ آپ نے ایک نون کے متعلق پڑھا تھا، کہ جس کو عربی زبان میں نون وقایہ کہتے ہیں۔ اگر گزشتہ سبق آپ نے ریوائز کیا ہو تو یہ بات وہاں پر بھی گزری تھی، کہ ایک لفظ کے آخر میں مثلاً واو آ رہا ہے، جیسے یہاں پر فرحبون آخر میں واو آ رہا ہے، اور اس کے بعد ہم نے یا لگانی تھی، تو یا چاہتی ہے کہ میرے سے پہلے زیر ہو، اور واو زیر کو ایکسپٹ نہیں کرتا، تو نون لگاتے ہیں دونوں کے درمیان، اس نون کو نون وقایہ کہتے ہیں، اس نے بچاؤ کر دیا، وقایہ کا مطلب ہوتا ہے بچانا، تو اس نے واو کو بھی محفوظ رکھا اور یا کو بھی محفوظ رکھا، کہ یا سے پہلے زیر بھی آ گئی اور واو کے اوپر زیر نہیں آئی، تو ایک ضمیر یہاں پر واو ہے، اور اس کے بعد نون ہے، اس نون کا کوئی ترجمہ نہیں کرتے، نون کے بعد یا کا ترجمہ ہے میرا، میری، مجھ، پھر ایسا کرتے ہیں کہ اس یا کو بھی بعض اوقات حذف کر دیتے ہیں، اور اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے
صرف ایک زیر لے آتے ہیں نون پر. جیسے یہاں نون کے نیچے زیر ہے فرحبونی، یہ اصل میں تھا فرحبونی. یا کا ترجمہ تھا مجھ سے، لیکن یا کو حذف کر کے زیر کو رہنے دیا گیا، کیونکہ یا کے مطابق حرکت زیر ہوتی ہے، واو کے مطابق پیش ہوتی ہے، الف کے مطابق زبر کی حرکت ہوتی ہے، اور یا کے مطابق زیر کی حرکت ہوتی ہے. تو اس زیر کو قائم اور برقرار رکھا، یہ زیر اشارہ کر رہا ہے یا کی طرف. تو اصل اس یا کا ترجمہ ہے مجھ، میرا، میری. تو اس لفظ کا ترجمہ ہوگا فرحبون. اور الگ الگ علامتوں کا ترجمہ اگر کریں تو فا کا ترجمہ پس، ارحبو تم ڈرتے رہو یا ڈرو، اور نون کے بعد جو یا تھا اس کا ترجمہ مجھ سے. وآمنو اور تم ایمان لاؤ، اور آمین یہ بھی امر کا لفظ ہے، آمن یؤمن ایمان سے، ایمان لاؤ، اور واو جمع کے لیے ہے، ضمیر ہے. اور تم ایمان لاؤ بی پر، با اعلی کے معنوں میں بھی آتا ہے، بی پر جو، بی پر ما جو، ما اس میں موصول ہے یہاں، وہ جو، اس جو، تو بیما اس پر جو، انزلتو نازل کیا میں نے، انزل کا مطلب نازل کیا، اور تا پیش تو یہ ضمیر ہے متکلم کی جس کا ترجمہ میں نے، جو میں نے نازل کیا. مصدقاً تصدیق کرنے والا، مصدق تصدیق سے نکلا ہے. تصدیق کا مطلب کسی کی سچائی کو بیان کرنا اور اس کی تصدیق کرنا. یہ اس میں فاعل کا لفظ ہے اور یہ حال بن رہا ہے. مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لی ما وہی اس میں موصول ہے، وہ جو، اس جو، اور لیے، تو لی ما اس کا لفظی ترجمہ ہوگا اس کے لیے جو، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس کی جو، معکم تمہارے ساتھ ہے یا تمہارے پاس ہے. مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. اردو میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، کہتے ہیں فلاں کی معیت میں، فلاں کے ساتھ کے معنوں میں، فلاں کی معیت میں فلاں صاحب آئے. تو مع ساتھ، کم تمہارے، جو اس کی جو تمہارے ساتھ ہے یعنی تمہارے پاس ہے. تو ساتھ کے معنوں میں بھی آتا ہے اور پاس کے معنوں میں بھی آتا ہے. اور لا نہ تکونو تم ہو جانا، یہ وہی کانا یکونو فعل ہے، اور یہ نہیں کا لفظ ہے. امر کے برعکس کسی کو کسی کام سے روکنا اور منع کرنا. امر میں کسی کام کا حکم ہوتا ہے اور نہیں میں کسی کام سے روکا جاتا ہے. لا تکونو تم نہ ہو جانا، تا اور آخر میں واو یہ مخاطب کے معنی کو ظاہر کر رہے ہیں. تم نہ ہو جانا اول کافرم بھی، اول پہلے، کافر منکر، بھی اس کے، بھی کا ترجمہ کے ساتھ یا کے، با بہت ہی عام معنی کا لفظ ہے. یہ ہر اعتبار سے موزوں ہو جاتا ہے، کبھی یہ اعلیٰ کے معنی دیتا ہے، کبھی یہ بدلے کے معنی دیتا ہے، کبھی یہ قسم کے معنوں میں آتا ہے، کبھی یہ ساتھ کے معنوں میں آتا ہے، کبھی یہ اضافت کے معنی کو ظاہر کرتا ہے. بھی اس کے،
ہا ضمیر ہے، یعنی قرآن مجید کے پہلے منکر مت بننا. و اور لا نہ، تشترو تم حاصل کرو، تشترو اشتراء سے نکلا ہے جس کے اصل حروف ہیں شرا یشری، اور یہ باب افتعال ہے. لا تشترو اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے خریدنا. آپ نے اخبارات میں اشتہار پڑھے ہوں گے، لکھا ہوتا ہے مشتری ہوشیار باش، خریدنے والے ہوشیار ہو جائیں. تو مشتری خریدار کو کہتے ہیں. اور لا تشترو تم مت خریدو، جو آدمی کسی چیز کو خریدتا ہے وہ اسے حاصل کرتا ہے، تو یہ حاصل کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور خریدنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں حاصل کرنے کے معنوں میں ہے. ولا تشترو اور تم حاصل نہ کرو، بآیاتی میری آیات کے بدلے. یہاں باب بدلے کے معنوں میں آیا ہے، عوض کے معنوں میں. اور آیات قرآن مجید کی آیات، اور یا متکلم کی ضمیر ہے. بآیاتی میری آیات کے بدلے. ثمنن قلیلا تھوڑی قیمت. ثمن قیمت کو کہا جاتا ہے، اور قلیل تھوڑی کے معنوں میں اردو میں یہ بولا جاتا ہے قلیل. ثمنن قلیلا تھوڑی قیمت. ہمارے بعض بچیوں کا نام ہوتا ہے ثمینہ، وہ اسی لفظ سے نکلا ہے. ثمینہ ثمن سے ہی نکلا ہے. ثمن کا مطلب ہوتا ہے قیمتی. ایک لفظ سین کے ساتھ ہوتا ہے سمن. سمن کا مطلب ہوتا ہے موٹا ہونا، اور اگر ثا کے ساتھ ہو ثمن تو اس کا مطلب ہوتا ہے قیمتی ہونا، قیمت کو کہتے ہیں. ثمنن قلیلا تھوڑی قیمت. و اور ایایا مجھ ہی سے، فتقون پس تم ڈرتے رہو، پس تم مجھ سے ڈرتے رہو. فا کا ترجمہ پس، اتقو اتقا یتقی اتقاء سے ہے، تقوا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ڈرنا، اللہ کا خوف پیدا کرنا اپنے دلوں میں. اور واو جمع کے لیے ہے، ضمیر ہے، اور نون آخر میں اسی طرح ہے وقایا کا، اور نون کے بعد یا کو حذف کر دیا گیا جس کا ترجمہ مجھ. فتقون بس تم مجھ سے ڈرتے رہو. و اور لا نہ، تلبسو تم ملاؤ. تلبسو یہ گڑمٹ کرنے کے معنوں میں آتا ہے. تا تو ضمیر ہے مخاطب کی، آخر میں واو کے ساتھ مل کر، اور یہ نہیں کا لفظ ہے. لا تلبسو تم نہ ملاؤ. اس کے اصل حروف ہیں لباسا، اسی سے ہے التباس. اردو میں یہ لفظ بولا جاتا ہے التباس، لازمانہ اشتباہ پیدا ہو جانے کے معنوں میں. اور یہ لباس کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہی لفظ یعنی لام باسین لبسا، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. اگر یہ لبیسا سے آئے، لبیسا یلبسو، لبیسا ماضی میں با کے زیر کے ساتھ، لبیسا یلبسو، تو اس وقت اس کا ترجمہ ہوتا ہے لباس پہننا. اور اگر لباسا یلبسو آئے جیسے کہ یہاں ہے لباسا ماضی میں زبر کے ساتھ اور مضارع میں زیر کے ساتھ، لباسا یلبسو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے گڑمٹ کرنا، خلط ملط کرنا، مکس کر دینا. یہاں یہ اسی معنوں میں ہے. تو دیکھیے صرف زبر اور زیر کے اعتبار سے معنوں میں تبدیلی ہو رہی ہے. عربی زبان بڑی وسیع ہے، بہت وسیع ہے عربی زبان. صرف عربی زبان کے الفاظ کی تعداد، اس کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ صرف شعر کے نام 500 ہیں. صرف شعر کے نام 500، اس کی مختلف صفات کے اعتبار سے.
عرب لوگ جب کوئی سواری خریدا کرتے تھے، مثلا گھوڑا خریدا ہے، اس گھوڑے کی پیشانی میں اگر سفید رنگ ہے تو اس کا نام رکھتے تھے، اگر پاؤں میں رنگ ہے اس کا الگ نام رکھتے تھے، یعنی سواریوں کے بھی الگ الگ نام ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو اشیاء چھوڑ کر گئے جو راہ خدا میں صدقہ تھیں، ان اشیاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض تلواریں بھی تھیں، اور تلواروں کے بھی الگ الگ نام تھے، ذوالفقار تھا، اسی طرح دیگر تھیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریوں کے بھی الگ الگ نام تھے۔ ہمارے ہاں یہ تصور نہیں پایا جاتا۔ تو عربی زبان بڑی وسیع ہے، تو زبر زیر کے فرق سے معنوں میں تبدیلی ہے۔ لا تلبسو، تم نہ ملاؤ، الحق، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، حق کو باطل کے ساتھ گڑ مڈ مت کرو۔ یہ بھی حق کو چھپانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ حق کو بتا کر اس طرح سے مکس کر دیا جائے کہ باطل میں گڑ مڈ ہو جائے، پتہ نہ چل سکے۔ اور تکتمو، تم نہ چھپاؤ، تکتمو کتمان سے نکلا ہے، کتما یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں تو لا نہیں ہے تو پھر یہ نا کا ترجمہ کہاں سے کیا گیا؟ یہاں لا معنوں میں موجود ہے، لفظوں میں نہیں لکھا گیا، یہ محاورات ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں اس نے نہ بات کی نہ کھانا کھایا، اس کو بعض اوقات یوں بھی تعبیر کیا جاتا ہے بات کی نہ کھانا کھایا، تو نہ ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا مگر دونوں فعلوں کی نفی ہوئی۔ اسی طرح لا تلبسو اور لا تکتمو یہ دو فعل ہیں، نہیں ہیں، لیکن لا صرف تلبسو پر لے کے آئے اور وہی لا تکتمو کے اوپر بھی داخل ہے، اور یہاں پر بھی وہ نفی کے معنی ادا کر رہا ہے، تو اس وجہ سے تکتمو کا معنی کریں گے نہ چھپاؤ۔ ہوا اور تکتمو نہ چھپاؤ تم، الحق، حق کو، تو ایک حق کو چھپانا اس طرح ہوتا ہے کہ حق کو بتایا ہی نہ جائے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مکس کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں سے منع کر دیا۔ اور یہ واو حالیہ ہے، جیسے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ حالانکہ اس معنوں میں بھی واو آتا ہے۔ وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم، تعلمون، تم سب جانتے ہو کہ حق کو چھپانا کتنی بری بات ہے۔ اور اقیمو، تم قائم کرو، اقام یقیم سے ہے امر کا لفظ، قائم کرنا، اقیمو تم قائم کرو، الصلاۃ نماز، یہ نہیں کہا پڑھو نماز، قائم کرو نماز کو، یعنی تمام فرائض، واجبات، مستحبات کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ اقیم الصلاۃ، اور تم قائم کرو نماز، وآتو، اور تم ادا کرو، آتو، آتا، یوتی، ایتا سے دینا، ادا کرنا، یہ بھی امر کا لفظ ہے۔ وآتو، اور تم ادا کرو، الزکات، زکات، اور ارکعو، تم رکوع کرو، رکع یرکعو سے یہ بھی امر کا لفظ ہے، اور تم رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مع ساتھ، الراکعین رکوع کرنے والے، آخر میں یا نون جمع کی علامت ہے، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا یہ حمزہ استفہام ہے جو پہلے بھی گزر چکا ہے، سواء علیہم اانذرتہم میں، کیا، تأمرون، تم حکم دیتے ہو، تأمرون تا مخاطب کو ظاہر کر رہا ہے اور آخر میں واو نون جمع کے لیے ہے، تأمرون
امر سے نکلا ہے. امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا. اتأمرون کیا تم حکم دیتے ہو الناس لوگوں کو بالبر نیکی کا. با کا ترجمہ کا کے کی, اور بر نیکی کو کہا جاتا ہے. جو آدمی نیک ہو اس کو کہتے ہیں بارن, نیک آدمی, صالح آدمی. اور بر نیکی کو کہا جاتا ہے. بالبر نیکی کا تم حکم دیتے ہو. اور تنسونا تم بھول جاتے ہو. تنسونا تا مخاطب کے معنی کو ظاہر کر رہا ہے, اور آخر میں واو جمع کے لیے ہے, ضمیر ہے جس کا ترجمہ تم یا تم سب. تم سب, سب کا ترجمہ ہر جگہ میں نے نہیں لکھا. آپ کے یہ آپ کے سامنے واضح ہے کہ واو جمع کے لیے آتا ہے. اور بیچ میں لفظ ہے نسیہ. نسیہ کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا. اس کے حرف اصلی ہیں نون سین یا, نسیان. بعض کہتے ہیں کہ انسان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی بھولنے والا ہے, اس لیے اسے انسان کہا جاتا ہے. ایک عربی کا محاورہ مشہور ہے, مقولہ ہے, اول الناس اول ناسی, سب سے پہلا انسان سب سے پہلے بھول جانے والا. حضرت آدم علیہ السلام نے جو درخت میں سے روکے پھل کو کھا لیا تھا اس کی طرف اشارہ ہے. وَتَنْسَوْنَ اور تم بھول جاتے ہو انفسکم اپنی جانوں کو. انفس نفسن کی جمع ہے, نفس جان کو کہتے ہیں. اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اور یہ بھی واو حال کے ترجمے میں ہے, حال کا معنی دے رہا ہے. حالانکہ انتم تم تتلون تم تلاوت کرتے ہو. تتلون تلاوت سے نکلا ہے. قرآن پاک پڑھنا, کتاب کی تلاوت کرنا. تتلون تم تلاوت کرتے ہو. الکتاب کتاب کی, سابقہ کتابیں مراد ہیں, تورات انجیل وغیرہ. کیا, پس, لا نہیں, تعقلون تم سمجھتے. افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں رکھتے. اور استعینو تم مدد حاصل کرو. استعانت سے نکلا ہے. استعانت مدد حاصل کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اور سورۃ الفاتحہ میں بھی یہ لفظ گزر چکا ہے, لیکن وہاں دوسرا لفظ صیغہ مختلف تھا. نستعین ہم مدد حاصل کرتے ہیں. یہاں امر ہے استعینو تم سب مدد حاصل کرو. بالصبر صبر کے ساتھ. والصلاۃ اور نماز کے ساتھ. صبر اور نماز کے ساتھ تم مدد حاصل کرو. اور انہا بے شک وہ, یعنی نماز, لکبیرتن, یہ جو لام ہے اس کا ترجمہ ہے یقیناً, یہ تاکید کے لیے ہے. اور کبیرتن کا مطلب بڑی بھاری, بوجھل. لکبیرتن یقیناً بھاری ہے. الا مگر, علی پر, الخاشعین خشوع سے پڑھنے والوں پر. خاشعین خشوع سے نکلا ہے. خشوع و خضوع کے ساتھ, یعنی انتہائی توجہ, یکسوئی اور عاجزی کے ساتھ نماز کو ادا کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے. آخر میں یا نون جمع کے لیے ہے. الا مگر, علی الخاشعین خشوع سے پڑھنے والوں پر. الذین جو لوگ, یظنون ظن سے نکلا ہے. ظن گمان کو کہتے ہیں. اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے, کہتے ہیں ظن غالب, لیکن یہ عربی زبان میں یقین کے معنوں میں بھی بولا جاتا ہے, اور یہاں یہ یقین ہی کے معنوں میں ہے. یظنون وہ یقین رکھتے ہیں. ان کے ایک ہوتا ہے ان, وہ شروع میں آتا ہے, شروع کلام میں, اور دوسرا ہے ان وہ درمیان میں آتا ہے. جیسے یہاں ان درمیان میں آیا ہے, پہلے یظنون ہے اور بعد میں ضمیر ہے. وہ یقین رکھتے ہیں کہ
تو ان کا ترجمہ عموماً کرتے ہیں بے شک یا یقیناً، اور ان کا ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ کہ ان کہ ہم وہ ملاقو ملنے والے ہیں، ملاقو ملاقات سے نکلا ہے اور اس کے حرف اصلی ہیں لقیہ، لقاء ملاقات، اور آخر میں واو جمع کے لیے ہے۔ ملاقو ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، اور ان یہ کہ ہم وہ الیہ اس کی طرف، الا طرف ہی اس ضمیر ہے ہی، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ راجعون رجوع سے نکلا ہے، رجوع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، اور راجعون اس میں فاعل کا لفظ ہے، لوٹنے والے، آخر میں واو جمع کے لیے ہے، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی تم یاد کرو میری نعمت کو، التی انعمت علیکم وہ جو میں نے عطا کی تمہیں، واوفوا بعہدی اور تم پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ اور مجھ ہی سے پس تم ڈرتے رہو، وَآمِنُوا اور تم ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ اس پر جو میں نے نازل کیا، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی قرآن پر ایمان لے آؤ، قرآن مجید کے مضامین تصدیق کرتے ہیں تورات کے ان مضامین کے جو تم نے تبدیل نہیں کیے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور تم نہ ہو جانا اس کے پہلے منکر، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي اور تم مت حاصل کرو میری آیات کے بدلے، ثَمَنًا قَلِيلًا تھوڑی قیمت، دنیا کے حقیر مفاد کی خاطر قرآن کی آیات کو نظر انداز مت کرو، وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ اور مجھی سے پس تم ڈرتے رہو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور تم نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، حق اور باطل کو گڑمڑ مت کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور تم نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو کتنا برا ہے حق کو چھپانا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور تم قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور تم ادا کرو زکوٰۃ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور تم بھول جاتے ہو اپنی جانوں کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، یعنی اپنی کتابوں کی، تورات کی، انجیل کی، افلا تعقلون کیا پس تم عقل اور سمجھ نہیں رکھتے، واستعینوا اور تم مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاة صبر اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اور بے شک نماز یقیناً بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر خشوع سے پڑھنے والوں پر نہیں، الذین جو لوگ یظنون یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، تجوید کے ساتھ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا بنی اسرائیل اذکروا، بنی پہ بھی مد ہے، اسرا پہ بھی مد ہے، لیکن بنی کا مد منفصل ہے اور اسرا کا مد متصل ہے۔ اسرا پر مد کرنا ضروری ہے، بنی کے مد کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، یوں بھی پڑھ سکتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا، لذکروا، اگر الگ پڑھیں گے اذکروا، اذکروا نعمتی التی، نعمتی عین سے ادا کیجیے، نعمتی التی انعمت، انعمت نون پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، انعمت نہیں، انعمت علیکم، علیکم، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، أوفوا، اوفو نہیں، اوفوا، اوفوا بعہدی، عہدی عین سے ادا کیا جائے، بعہدی، اوفی بعہدکم، اوفی بعہدکم، زبر زیر پیش کو لمبا نہ کیا جائے، مثلا بعض ساتھی پڑھتے ہیں اوفی بعہدکم، یہ غلط ہو جائے گا، اوفی بعہدکم، زبر کو پڑھتے ہوئے الف نہ بنایا جائے، زیر کو پڑھتے ہوئے واو نہ پڑھا جائے، اوفی بعہدکم وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، وَإِيَّايَ یا پر ٹھہرا جائے، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، فَارْهَبُونَ را کو پر ادا کیا جائے، فَارْهَبُونَ، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، انزلت نون پر اخفا کیا جائے غنہ کی مانند، اور زا کو سختی کے ساتھ ادا کیا جائے، انزلت مصدقا لما، دال پر بھی شد ہے، لام پر بھی شد ہے، ٹھہراؤ کے ساتھ ادا کیا جائے، اور صاد کو پر ادا کرنا ہے، مصدقا لما، مصدقا لما نہیں، غلط ہو جائے گا، مصدقا لما، مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تكونوا مد ہے اور ناک میں نہیں پڑھنا، لا تکونو نہیں، تکونو، ولا تکونو اول، واو ہونٹ گول کر کے ادا ہوتا ہے، اول، اول کافر بھی، را کے بعد چھوٹا سا میم ہے، را کو اس کے ساتھ ملا دیں گے، کافر بھی، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ثا سیدہ کریں گے، نون پر ہونا ہے، ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق، حق قاف پر قلقلہ بھی ہے، پر بھی ادا کرنا ہے، شد بھی ہے، ولا تلبسوا الحق، حق، ولا تلبسوا الحق بالباطل، طا کو قلقلے کے ساتھ پر ادا کرنا ہے،
بالباطل لام پر قلقلہ نہیں کرنا, بالباطل نہیں کہنا, بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة. صاد کو پورا ادا کرنا ہے, لام موٹا نہیں ہونا چاہیے, اس طرح نہیں پڑھنا صلاۃ, یہ غلط ہو جائے گا, صلاۃ صلاۃ. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر, را پر ٹھہراؤ کرنا ہے اور تقریر کی صفت کو برقرار رکھنا ہے. بالبر بالبر وتنسون, تنسون غلط ہو جائے گا, تنسون نہیں کہنا, وتنسون سون وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. قلقلہ نہ پیدا کرے. تتلون الكتاب أفلا تعقلون أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة, صاد کو پورا ادا کرنا ہے, با پر قلقلہ ہے. بالصبر بالصبر, صبری نہیں صبری. واستعينوا بالصبر والصلاة والصلاة, اگر وقف رہی آخر میں تا کو گول ہا سے تبدیل کر دیں گے, اور اگر ملا کے پڑھیں گے بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. يظنون غنہ کریں گے, انہم غنہ کریں گے, میم پر بھی غنہ کریں گے. انہم ملاقو ربهم وانہم الیہ راجعون. صدق اللہ العظیم.